کام کر رہا ہے، ایک وقت کے جاہلوں کو ان کے طعنے کا جواب دے رہا ہے اور دوسرا نبی کو مبارک دے رہا ہے۔ بے شک ہم تجھے کوثر عطا کریں گے، فصل لربک وانحر، تو اپنے رب کی نماز پڑھ اور قربانی دے۔ ان شانیک هو الابتر، بے شک جو تیرا دشمن ہوگا یہ ابتر ہوگا۔ میں انتہائی ممنون ہوں کہ آپ نے تمہید میں اتنا خوبصورت ساتھ دیا۔ خدا نے قرآن میں کہہ دیا میرا نبی انہوں نے تجھے تانا دیا کہ تیری اولاد کوئی نہیں۔ یہ تجھے تانا دے رہے تھے کیونکہ عرب کے جاہلوں نے ہمارے سردار نبی کو تانا دے دیا تھا کہ تیرا دین کیسے چلے گا جبکہ تیرا تو بیٹا ہی کوئی نہیں، تو جب تیرا وارث ہی کوئی نہیں، تیرا بیٹا ہی نہیں، تو پھر دین کیسے چلے گا؟ پہلا جملہ کہنے لگا ہوں، ہو سکتا ہے کہ وہ وصول ہو جائے۔ بے شک جاہل تھے، کلمہ نبی کا نہیں پڑھتے تھے، لیکن اتنا جانتے تھے کہ وارث ہمیشہ بیٹا ہوتا ہے۔ کیا کہنے؟ وارث غیر نسل سے نہیں ہوتا، وارث ہمیشہ بیٹا ہوتا ہے۔ تیری نسل چلے گی کیسے؟ تیرا تو بیٹا ہی کوئی نہیں، تیرا تو خاندان ہی کوئی نہیں۔ آواز خدا میرا حبیب تو پریشان نہ ہو، ان اعطینک الکوثر، میں تجھے کوثر عطا کروں گا۔ ان شانیک هو الابتر، جنہوں نے تجھے تانا دیا یہ بے اولاد رہیں گے۔ جاؤ مرضی کے مالوی کے سر پہ قرآن رکھ کے پوچھو ابتر کا ترجمہ کیا ہے؟ ابتر کا ترجمہ ہے بے اولاد، ابتر کا ترجمہ ہے بے نسل، ابتر کا ترجمہ ہے جس کا خاندان کوئی نہ ہو، ابتر کا ترجمہ ہے جس کا وارث کوئی نہ ہو، ابتر کا ترجمہ ہے جس کا بیٹا کوئی نہ ہو۔ خدا نے قرآن میں کہہ دیا جو تیرا دشمن ہوگا وہ ابتر ہوگا، جو تیرا دشمن ہوگا وہ بے اولاد ہوگا، جو تیرا دشمن ہوگا وہ بے نسل ہوگا، جو تیرا دشمن ہوگا وہ بے پہچان ہوگا۔ اب قرآن نے دعویٰ کر دیا، آؤ تاریخ سے پوچھو، لیکن تاریخ نے ہمیں بتایا کہ بڑے بڑے لوگ ایسے تھے جو نبی کے دشمن بھی تھے اور ان کی اولاد بھی تھی، نبی کے دشمن بھی تھے ان کی نسل بھی تھی، نبی کے دشمن بھی تھے ان کا خاندان بھی تھا۔ میں برسر منبر نام لے لیتا ہوں، ابو جہل نبی کا دشمن تھا، اس کی اولاد تھی۔ حی بن اکتب نبی کا دشمن تھا، اس کی اولاد تھی۔ موسیٰ بن ربیہ محمد کا دشمن تھا، اس کی نسل تھی۔ سعد بن دار رسول کا دشمن تھا، اس کا خاندان تھا۔ اب میں اپنے غیر معروف ناموں سے ہٹ کے لے لیتا ہوں، سلمان رشدی نبی کا دشمن ہے، اس کی اولاد ہے۔ تسلیمہ نصری نبی کا دشمن ہے، اس کی اولاد ہے۔ مرزا غلام احمد قادیانی نبی کا دشمن ہے، اس کی اولاد ہے۔ مرزا طاہر رسول کا دشمن ہے، اس کی اولاد ہے۔ پھر اللہ نے قرآن میں یہ کیوں کہا تھا کہ جو تیرا دشمن ہوگا اس کا بیٹا نہیں ہوگا؟ ابو جہل سے لے کر مرزا طاہر تک یہ سارے دشمنی بھی محمد کی کرتے رہے اور ان کے بیٹے بھی ہیں، ان کی نسلیں بھی ہیں۔ دنیا کی سمجھ میں قرآن نہ آتا اگر محمد کا بیٹا نہ ہوتا۔ میرے امام نکی مدینے کے بازار سے گزر رہے تھے، ایک شخص نے گھر کا دروازہ کھولا، اپنی گود میں اپنے بچے کو اٹھا کے وہ بازار میں آیا، نہ اس نے مولا کا سلام کیا نہ اپنے بچے کو مولا کا سلام کروایا۔ صحابی نے مولا کے قدموں پہ ہاتھ رکھ کے کہا مولا کلمہ تیرا پڑھتا ہے تجھے سلام کیوں نہیں کرتا؟ فرمایا ہمارا دشمن ہے۔ فرمایا دشمن ہے تو پھر اس کا بیٹا کیوں ہے؟ فرمایا ہوتے کسی اور میں ہے، کہلواتے کسی اور میں۔ جی آپ ہوتے کسی اور کے ہیں، کہلواتے کسی اور کے۔ اس خاندان کا دشمن امیر ہو سکتا ہے، حلالی نہیں ہو سکتا۔ ہر کچھ ہو سکتا ہے، توجہ فرمائیے، ہر کچھ ہو سکتا ہے، حلالی نہیں ہو سکتا۔ ولایت یعنی ڈی این اے ٹیسٹ ہے۔ ولید بن مغیرہ نبی کا دشمن تھا، اس نے دربار رسالت میں کھڑے ہو کے نبی کی گستاخی کی۔ نبی نے اس کی آنکھوں میں آنکھیں لگا، فخرج ایھا الرزیم، نکل جا میرے دربار سے حرام زادے۔ مجھے مولا کی عزت کی قسم میں نے رعایت کی ہے، نبی نے رعایت نہیں کی تھی۔ حرامی کے لیے عربی میں لفظ حرامی ہی ہے، رسول نے حرامی نہیں کہا، رسول نے کہا رزیم۔ جاؤ لغت اٹھا کے دیکھو، رزیم اس حرامی کو کہتے ہیں جس کی ولدیت میں جھگڑا ہو۔ نکل جا میرے دربار سے رزیم۔ رسول نے رزیم کہہ کے دربار سے نکالا، یہ سیدھا دربار رسالت سے اپنے گھر آ گیا۔
گھر کا دروازہ بند کیا جہاں ماں بیٹھی تھی. جو بول سکتے بولنا میرے ساتھ. ماں کا ہاتھ پکڑ کے کمرے کے اندر لے کے گیا, نیام سے تلوار کھینچ کے ماں کی گردن پہ تلوار کی نوک رکھ کے کہنے لگا, سچ بتا الحدی میں کھڑا ہوں, میرا باپ کون ہے, میرا باپ کون ہے. اس کی ماں نے کہا تلوار گردن سے ہٹا, پورا عرب جانتا ہے تم مغیرہ کا بیٹا ہے. اس کا تیرے جیسی 1000 مائیں بھونکے جس نے مجھے حرامی کہا ہے وہ کبھی جھوٹ نہیں بولتا. بسم اللہ. آپ جی, جس نے مجھے حرامی کہا وہ کبھی بھی جھوٹ نہیں بولتا. جی وہ سبحان اللہ, کیا بات ہے. جی بسم اللہ. سرکار اجازت تو جو ہے صاحب. اب کیا کہا اس نے؟ کہا جس نے مجھے حرامی کہا وہ جھوٹ نہیں بولتا, تیرے جیسی 1000 مائیں بھی کہیں. ولید بن مغیرہ تو بڑا دشمن تھا, بڑا ملاؤن تھا, لیکن ایک جملہ تو تاریخ میں لکھوا گیا کہ معصوم کے مقابلے میں مائیں 1000 بھی ہوں, مائیں جھوٹی ہوتی ہیں. اللہ جانے کس بندے کا دھیان تھا جملے میں. منت کر کے کہہ رہا ہوں زندگی میں کبھی بھی ولایت علی اور عزائے حسین پہ سمجھوتا نہ کرنا. مر جاؤ, کٹ جاؤ, گردنیں کٹوا دو, بچے مروا دو, کبھی بھی ولایت علی پہ سمجھوتا نہ کرنا. یہاں فتوے لگیں گے, تمغہ سمجھ کے قبول کرو. قبر کی کوٹھی میں جا کے پتہ چلے گا ولایت علی کی قیمت کیا ہے. زمانہ ابھی تک یہ ادراک کر ہی نہیں سکا کہ یہ 14 ہیں کیا, اور نہ ہی حقیقی طریقے سے 14 کا تعارف منبر سے پڑھا گیا. ابھی تو سلمان نہیں پڑھا گیا, ابھی تو ابو ذر نہیں پڑھا گیا, ابھی تو کمبر نہیں پڑھا گیا. تم چپ ہو گئے ہو, ابھی تک کلندر نہیں پڑھا گیا. کیا بات ہے. اور زمانہ اختیارات علی سن کے پریشان ہو گیا کہ یہ کام علی کیسے کرتا تھا. اگر منبر سے حقیقتیں بیان کرنی شروع کر دی جائے تو انسان شرک کی وادی میں چلا جائے. اور یہاں میں جملہ کہوں کہ آپ سے دعا لینے کے لیے شرک کا ترجمہ بھی غلط کیا جا رہا ہے. پوری ذمہ داری کے ساتھ میرے 8ویں بادشاہ کے سامنے بیٹھا تھا ابا سلط حربی. اس نے مولا سے کہا, مولا وہ کون سی چیز ہے جو اللہ نہیں جانتا. سنیے گا, وصول کیجئے گا انداز صاحب. اس نے کہا وہ کون سی چیز ہے جو اللہ نہیں جانتا. امام نے مسکرا کے فرمایا ایک چیز ایسی ہے جو اللہ نہیں جانتا. شاگرد کے چہرے پہ خوف آ گیا کہ کوئی چیز ایسی بھی ہے جو اللہ نہیں جانتا. اس نے کہا مولا وہ کون سی چیز ہے جو اللہ نہیں جانتا. امام نے مسکرا کے فرمایا اللہ یہ نہیں جانتا کہ کوئی اور اللہ بھی ہے. وہ شرک سے پاک ہے. اس نے کبھی سوچا ہی نہیں کہ کوئی اور اللہ ہو, اسے خبر ہی نہیں کہ کوئی اور اللہ ہو سکتا, کیونکہ وہ جتنی بلندی پہ ہے وہاں کوئی جا ہی نہیں سکتا. مولا نے فرمایا اللہ یہ نہیں جانتا کہ کوئی اور اللہ ہے. یہ جملہ تم نے فرش میں بیٹھ کے سنا, اگلا جملہ تمہیں عرش میں جا کے سننا پڑے گا. اتنا جملہ کہنا بھائی آواز سلط نے ایران کے قدم پکڑے قدم پڑ گیا مولا دے اللہ کے سوا کوئی اللہ نہیں ہے. پھر ما حاضر شرک, یہ شرک کیا ہے؟ خدا قرآن میں کہہ رہا ہے شرک سے بچو, شرک سے بچو, شرک سے بچو. جب وہ جانتا نہیں پھر روکتا کیوں ہے؟ امام نے فرمایا تو کیا سمجھتا ہے اللہ کے علاوہ کسی کو مانا یہ شرک ہے؟ جو علی کے ساتھ کسی کو مانے وہ شرک کرتا. شرک یہ جو علی کے ساتھ کسی کو مانے. گناہگار کی نماز ہو جاتی ہے, مشرک کی نہیں ہوتی.
میں نے جملہ پڑھ دیا تم نے سروں سے گزرا، میں پھر جملہ دیتا ہوں، جو علی کے ساتھ کسی کو مانے وہ شرک کرتا ہے، اور مشرک کی نماز نہیں ہوتی۔ نماز پڑھنے سے پہلے علی پہ بھروسہ رکھو، تمہاری عقلیں حیرانگی کے دست میں جا کے در بدر کی ٹھوکریں کھائیں گی اگر تو نے سوچنے کی کوشش کی کہ علی کیا۔ ہم علی اللہ کے قائل نہیں، ہم علی ولی اللہ کے قائل ہیں، لیکن میں اس اللہ کو جھکتا ہوں جو علی کا اللہ ہے۔ اگر ممبر پہ یہ بات آئی گئی ہے تو امداد صاحب سے لے کے آخری بندے تک دعا لینے کے لیے پوری ذمہ داری کے ساتھ کتاب صفحہ سطر میں ضامن پریشان ہو کے نہیں سنو۔ کوفے کے ممبر پہ بیٹھ کے علی نے اعلان کر دیا، آؤ کوفے والوں میں تمہیں بتاؤں کہ اللہ کیا ہے۔ اب ہر ہاتھ اٹھے گا نہیں اور ہر ہاتھ کو اٹھانا بھی نہیں، کیونکہ ولایت علی مشن ہی ایسا ہے، منوانے کا حکم نہیں، پہنچانے کا حکم ہے۔ اللہ نے رسول سے بھی کہا بلغ، تو پہنچا، مانے گا وہ جس کی اماں شریف ہوگی۔ ماں شریف ہونی چاہیے، ماں با کردار ہونی چاہیے۔ علی نے فرمایا کوفے والوں آؤ میں تمہیں بتاؤں کہ اللہ کیا ہے۔ علی نے ممبر پہ بیٹھ کے کہنا شروع کر دیا، کوفے والو اللہ ایسا ہے، 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 کوفے والو اللہ ایسا ہے۔ علی توحید کی باتیں کر رہا تھا، مجمع میں عالم یمانی آ گیا، اس نے علی کے قریب کہا حال رأیت ربک، جس رب کی بات کر رہا ہے اسے کبھی دیکھا ہے، اسے کبھی دیکھا ہے؟ علی نے مسکرا کہا میں اسے جھکتا ہی نہیں جسے میں نے دیکھا نہ ہو، میں اسے جھکتا ہی نہیں جسے میں نے دیکھا نہ ہو۔ اسے وہ اللہ کب سے ہے؟ علی نے فرمایا جب کب نہ تھا۔ اسے کہا تو کب سے ہے؟ فرمایا جب سے وہ ہے۔ سائل نے کہا مولا پھر مجھے بتا وہ کہاں رہتا تھا اور تو کہاں رہتا تھا؟ علی نے کہا وہ ہم میں رہتا تھا، جو بول سکتا وہ نہ بولے، جسے عقیدے میں نہ تھا، وہ ہم میں رہتا تھا، ہم اس میں رہتے تھے، وہ ہم میں تھا، ہم اس میں تھے۔ علی توحید کی باتیں کر رہا تھا، یہ عالم شمالی نے علی سے چہرہ پھیر کے مجمع کی طرف کرتے گئے، کوفے والوں نہ مانو ابو طالب کے بیٹے کی یہ بات کو، اس نے کہا میں نے اللہ سے کہا ہے، یہ دعویٰ آدم نے نہیں کیا، یہ دعویٰ نوح نے نہیں کیا، یہ دعویٰ ابراہیم نے نہیں کیا، آج یہ ابو طالب کا بیٹا ہمیں کہہ رہا ہے، اس لیے اللہ نے کہا ہے کوفے والوں میرے ساتھ مل کے علی سے پوچھو، اگر اس نے اللہ دیکھا ہے پھر ممبر سے بتا کے جائے اس اللہ کا قد کتنا ہے، اس اللہ کا چہرہ جیسا ہے، اس اللہ کی آنکھیں کیسی ہے، میری نظر ایک ایک چہرے پہ، اس کا پتا اللہ کیسا لگتا ہے، اگر سالفہ ادھر دیکھ ایسا لگتا ہے۔ کیا بات ہے، علی حق، علی حق، علی حق، علی حق، علی حق، علی حق، بالکل چھینا رائے ہو گئی۔ کیا بات ہے، سار اٹھا کے دیکھ، ہم نے توحید بت پرستوں سے نہیں سیکھی، عقیدہ وحدت کی ہمیں دعوت تو دیجئے، عقیدہ وحدت کی ہمیں دعوت تو دیجئے، علی کے ہوتے ہوئے ہم خدا کو مانتے ہیں۔ علی میں سار اٹھا ادھر دیکھ ایسا لگتا ہے، چند چہروں میں پریشانی آ گئی، علی وجہ اللہ نہیں، لسان اللہ نہیں، عین اللہ نہیں، وہ یہاں آ نہیں سکتا تھا، ہم وہاں جا نہیں سکتے تھے، وہ یہاں آتا وہ نہ رہتا، ہم وہاں جاتے ہم نہ رہتے، اسے درمیان میں انہیں رکھ دیا۔ آسان کر دیتا ہوں، چند بزرگ چہرے پریشان ہو گئے، بات گفتگو مشکل مرحلے میں چلے گئی، وہ یہاں نہیں آتا ہم وہاں نہیں جاتے، درمیان میں 14 ہیں، یہ بھی نہیں وہ بھی نہیں، یہاں آتے ہیں یہ ہو جاتے ہیں، سفر ساتھ ساتھ وہاں جاتے ہیں وہ ہو جاتے ہیں، یہ بھی نہیں ہیں وہ بھی نہیں، یہ وہ آئینے ہیں جن سے اللہ نظر آتا ہے،
اب حافظ آباد کا گرد و نواح کا مجمع مجھے پوچھو کہ اللہ شکلوں کے ذریعے سے کیوں نظر آتا ہے، اس کی ضرورت نہیں، ہم جاہل تھے. تیری علمی قابلیت کی ابتدا اور انتہا یہ ہے تو پہلے دن بچے کو سکول چھوڑ کے آتا ہے، استاد پڑھاتا حلف ہے دکھاتا انار ہے، پڑھاتا حلف ہے دکھاتا انار ہے، پڑھاتا حلف ہے دکھاتا ہے. استاد کا گریبان پکڑ کے پوچھ پڑھایا حلف ہے دکھا بھی حلف، وہ کہے گا حلف لفظ ہے، انار پہچان ہے، اللہ ذات ہے، 14 پہچان. سارے مل گئے اللہ ذات ہے، 14 پہچان. 14 نہ ہوتے تو توحید کی پہچان نہ ہوتی. وہ ہم میں رہتا تھا، ہم اس میں رہتے تھے. نحنو ہوا نحنو ہوا نحنو، ہم وہ ہو جاتے تھے. توجہ فرمائیے، وہ ہم ہو جاتا تھا. نحنو ہوا وہ رہتا تھا، ہم رہتے تھے. توحید کا خطبہ سنا علی کا. علی کہتے پھر اس نے چاہا. آخری سطر میں بتاؤں گا کہ یہ چاہت کیا ہے. فرمایا پھر اس نے چاہا، اس نے ہمارے نور کو اپنے نور سے علیحدہ کیا. نورم من نور اللہ. 85 بندے بیٹھو، زمین پہ سورج نہیں آتا، سورج کی شعائیں آتی ہیں. شعائیں بتاتی ہیں کہ سورج ہے. زمین پہ اللہ نہیں آتا، 14 آتے ہیں، 14 بتاتے ہیں کہ اللہ ہے. کرنے سورج نہیں، سورج کا اثر. 14 اللہ نہیں، اللہ کا اثر. کبھی ظاہر ہو جاتی ہے، کبھی غائب ہو جاتی ہے. جب غائب ہو جائے پھر دنیا میں اندھیرا. جو بول سکتے تو وہ بول میرے ساتھ. علی فرماتا ہے اس نے ہمارے نور سے اپنے نور کو علیحدہ کیا. پہلی بار اس نے ہمارے نور میں اپنا سراپا دیکھا. علی فرماتے ہیں اس نے ہم سے پوچھا من انتم و من انا، تم کون ہو میں کون ہوں. ابھی کچھ بھی نہیں تھا، ابھی صرف وہ تھا اور یہ تھے. اس نے کہا میں کون ہوں تم کون ہو. علی فرماتے ہیں ہم نے پہلی بار اسے کہا تو اللہ ہے. انصاف کرنا، ہم نے پہلی بار اسے کہا تو اللہ ہے. اللہ کا نام اللہ ہی 14 نے رکھا. جو نہیں بول سکے نام میرا ہو یا آپ کا رکھتے ہیں گھر والے، رکھتے ہیں خاندان والے. علی فرماتے ہیں ہم نے اس کا نام رکھا، اس نے ہمارے نام رکھے، ہم نے اسے اللہ کہہ دیا. اس لیے یہ پہلی بار یہ 14 نے اسے اللہ کہا تھا. اس لیے یہ اپنے آپ کو اللہ نہیں کہلواتے، اس لیے کہ یہ جو دے دے وہ واپس نہیں لیتے. انہوں نے اسے کہہ دیا تو اللہ. علی فرماتے ہم نے اسے سجدہ کرنا شروع کر دیا. ہم نے اس کا نام رکھا، اس نے ہمارے نام رکھے، ہم نے اسے سجدہ کیا. ایک ہی حمد اچھی لگی اس نے کہا تو محمد ہے، ایک ہی عظمت اچھی لگی کہا تو علی ہے، ایک کا حسن اچھا لگا کہا تو حسن ہے، ایک ہی کریمی پسند ہے کہا تو حسین ہے، ایک کا سجدہ پسند آیا کہا تو سجاد ہے، ایک کا علم اچھا لگا کہا تو باقر ہے، ایک ہی صداقت پسند آئی کہا تو جعفر ہے، ایک ہی عطا اچھی لگی کہا تو کاظم ہے، ایک ہی رضا پسند آئی کہا تو رضا ہے، ایک ہی تقامت اچھی لگی کہا تو تقی ہے، ایک ہی نقامت اچھی لگی کہا تو نبی ہے، ایک ہی احمد اچھی لگی کہا تو عسکری ہے. علی فرماتے ہیں وہ بھی پردے میں تھا اور ہم میں سے بھی ایک پردے میں تھا. اس کا تو بھی قائم ہے، میں بھی قائم ہوں. تو بھی قائم، میں بھی قائم. تو بھی ہے اور نظر نہیں آتا، میں بھی ہوں اور نظر نہیں آتا. اب خدا نے کہا کہ میں نے چاہا. اب یہاں پہ حافظ آباد کا گرد و نواح کا علمی قدیمی عزادار مجمع، یہاں مجھے اس بات کی اجازت دیجیے گا کہ یہ ثابت کیا جائے کہ یہ اللہ کی چاہت کیا ہے، مشیت کیا ہے. قبلہ آپ کی نظر مشیت توحید کیا ہے، اللہ کا ارادہ کیا ہے. کیونکہ یہ 14 کی خلقت مشیت سے ہوئی ہے. علی فرماتے آدم کی طینت میں، آدم کی خلقت میں تراب ہے، ہماری خلقت میں تراب نہیں، ہم صرف مشیت کے تابع. علی فرماتے ہمارے پاس صرف اس کی مشیت ہے، ہم اس کی مشیت سے ظاہر ہوئے. اب اس کا مطلب کہ مشیت کوئی خاص چیز ہے،
جس سے یہ 14 ظاہر ہو. اب ذرا دیکھنا ہے یہ مشیت کیا ہے. میرے اللہ تو قرآن میں بتا تیری مشیت کیا ہے. خدا نے کہا میری مشیت یہ ہے کہ جب میں کوئی ارادہ کروں تو میری مشیت سے صرف یہ صدا آتی ہے کون ہو جا فیکون، تو وہ ہو جاتا ہے. خدا نے کہا یہ ہے میری مشیت کا کنٹرول کہ یہاں صرف کون کہا جاتا ہے. لو میں نے یہ جملہ تمہیں قرآن سے ثابت کر دیا. اللہ نے قرآن میں آیت بھیجی کہ میں مشیت سے صرف کون کہتا ہوں ہو جا فیکون، تو وہ ہو جاتا ہے. آؤ میں تمہیں ایک دہلیز پہ لے کے جاؤں. یہ واقعہ تیرے بچوں کو یاد ہے لیکن میں تمہیں اس میں سے معرفت کا موتی نکال کے دوں. پوچھا گیا اماں ہمارے کپڑے کہاں ہیں؟ زوار صاحب پوچھا گیا اماں ہمارے کپڑے کہاں ہیں؟ شہزادوں کو لباس کا احتیاج نہیں. امداد صاحب کوئی ضرورت نہیں، کوئی محتاج ہے ہی نہیں وہ لباس کو. معرفت کیا تھی؟ اماں ہمارے کپڑے کہاں؟ بی بی نے کہا تمہارے کپڑے درزی کے پاس. ایسا ہی ہوا، درزی کے پاس تھے نہیں، بی بی نے کہہ دیا. اب یہ چیز آپ نے ذہن میں رکھنی ہے. خدا نے کہا میں صرف کہتا ہوں. نانا پہلے جانے کی کوشش نہ کرنا، جیسے میں لے کے جانا چاہتا ہوں ویسے جانا. یہ چیز ذہن میں رکھنا. خدا نے کہا میں صرف یہ کہتا ہوں ہو جاتا وہ ہو جاتا ہے. بی بی نے کہا تمہارے کپڑے ہیں درزی کے پاس. علماء کرام کے لیے تھوڑی دیر کے بعد دروازے میں دستک ہوئی. اندر سے پوچھا گیا دروازے میں کون ہے؟ اما سے انا خیاط الحسنین، میں حسنین کا درزی ہوں. یہ آنے والا کون تھا؟ یہ جناب جبرائیل تھے. جبریل ہے علیہ السلام. فرشتہ کبھی جھوٹ نہیں بولتا. اسے یہ کیوں نہیں کہا کہ بی بی میں جبریل ہو اور کپڑے لے کے آیا ہو؟ اسے یہ کیوں کہا میں درزی ہوں اور کپڑے لے کے؟ جبریل تیری عصمت کے خطرے میں جا رہی ہے، سیدھا کہتے میں فرشتہ ہوں. میں بکواس بند کر. جو اندر بیٹھی ہے اسے یہ نہیں کہا کہ کپڑے جبریل کے پاس ہے، اسے یہ درزی کے پاس ہے. اور یہ جو کہہ دیتی ہے وہ ہو جاتا ہے. یہ جو کہہ دے یہ جو کہہ دیتی ہے وہ ہو جاتا ہے. یہ جو کہہ دیتی ہے وہ ہو جاتا ہے. جملہ سنیے گا. مشیت ہے توحید کی سیدہ. اس لیے معصوم نے فرمایا ہم کائنات پہ حجت ہے، ہماری دادی بطول ہم پہ حجت ہے. حافظ آباد والوں قرآن منبر پہ لے اور رکھو میرے سر پہ. بطول کسی مستور کا نام نہیں، توحید کے راز کو زہرا کہتے ہیں. راز توحید کو زہرا کہتے ہیں. بی بی ہے راز توحید. 3 دن پہلے مولویوں نے مسجدوں میں سنائی ہے معراج. جنت دیکھنے کے لیے گیا تھا. اتنا لمبا سفر، اتنا چھوٹا مقصد. ان کا نوکر پاؤں کے ساتھ ریت اکٹھی کرے، ٹھوکر مارے تو جنت ہو جائے. اس کے دیدار کے لیے یہ وہاں جائے. جھوٹ نہ بک، بتا کیوں گیا تھا. یہاں پر آ کے بتایا گیا کہ خدا کے اتنا قریب چلا گیا کہ ایک جگہ پہ آ کر رک گیا. جبریل آگے نہیں جا سکتا، میرے پر جل جائیں گے. نبی آگے چلے گئے، لیکن ایک منزل ایسی آئی جہاں پہ جا کے رسول رک گیا. رکا. یہ نبی کہیں بھی نہیں رکتا. یہاں پہ آ کے اس نے اجازت مانگی. وہاں کیوں نہیں مانگی؟ جہاں جبریل رکا وہاں کیوں نہیں مانگی؟ یہاں آ کے کیوں مانگی؟ یہ مسجد میں جاتے ہوئے تو اجازت نہیں مانگتا، یہ بیت اللہ میں جاتے ہوئے تو اجازت نہیں مانگتا. میرا محمد تیرے پاس اختیار ہے پورے توحید کا، تو بندے کے پاس آ کے اجازت کیوں مانگ رہا ہے؟ رسول کا میں یہاں اکیلا آیا ہوں، زمین پہ نظر مارنا، جہاں جا کے میں اجازت مانگوں. ایک دروازہ تھا شہرا کا جہاں محمد اجازت مانگتا تھا. پھر پردے کے پیچھے توحید میں زہرا کی حویلی تھے.
اور معصوم نے فرمایا کہ ہماری دادی بطول توحید کا حجاب ہے. جملہ ہے معصوم کا. امام نے فرمایا ہماری دادی اس کا پردہ ہے. سائل نے کہا مولا اسے پردے کی ضرورت ہے؟ فرمایا تو نے حدیث قدسی نہیں سنی کن تو کنزن مخفیہ، میں چھپا ہوا تھا. اب یہ ہے پردہ، یہ ہے وہ حجاب جس کے پیچھے توحید رہتی ہے، اور حجاب ہے زہرا. اس حجاب سے مراد اب یہ نہ سمجھیے گا کہ کوئی چادر لٹکی ہوئی تھی یا کوئی کپڑے کا حجاب تھا. یہ اردو کے پاس لفظوں کی کمی تھی اور یہ کہہ دیا کہ یہ ایک حجاب تھا. اب یہ بات ہر بندے کی سمجھ میں نہیں آئے گی، لیکن ایک یا دو بندے بھی سمجھ گئے تو میں کہوں گا کہ جو سینے میں تھا وہ معرفت میں نے آگے پہنچا دی، اور امام زمان کے سامنے میں سچا ہو جاؤں کہ مولا بخل نہیں کیا، وہ امانت پہنچائی گئی. قبلہ بڑی بہت محبت کے ساتھ اور معرفت کے ساتھ یہ جملہ سنیے گا. بطول توحید کا پردہ کیوں ہے؟ خدا قرآن میں کہتا ہے کہ میری اولاد نہیں، میری بیوی نہیں، میرا باپ ہے. خدا نے یہ قرآن میں اپنی صفت بتا دی. نہ میری کوئی بیوی، نہ میرا کوئی بیٹا، نہ بیٹی، نہ کوئی باپ. خدا نے صفت بیان کر دی. اپنے نور سے انہیں علیحدہ کر کے زمین پہ اتار دیا. اب یہ زمین پہ اتر گئے. کائنات میں کسی مستور کی جرت نہ تھی وہ محمد کی بیٹی بنتی، کسی عورت کی جرت نہ تھی وہ علی کی زوجہ بنتی، کسی میں جرت نہ تھی وہ حسین کی ماں بنتی. ایک توحید سے نور سیدہ ظاہر ہوا، محمد کی بیٹی بن گئی، علی کی زوجہ بن گئی، حسین کی ماں بن گئی. رشتے دار سے اسے بچا گئی. اگر یہ رشتے نہ دیتی تو یہ بھی وہ ہوتے. زواجی رشتے بانٹ کے اسے بچا لیا. اب اگلا سطر بس آخری جملہ کہوں کہ یہ پردے کا اس کا راز کیا تھا. نبی رک گئے لیکن جو اندر سے آواز آئی وہ کس کی تھی؟ بولے تو صحیح ہے، علی کی تھی. وہ لہجہ علی کا تھا. اب اس بات پہ میری بحث ہی نہیں کیونکہ یہ بات ہے پردے کے اندر کی. یہاں مجھے نہیں پتا کہ اللہ کے لہجے میں علی بولا تھا یا علی کے لہجے میں اللہ بولا تھا. اس راز میں معراج کا پردہ ہے. اس راز کا کسی کو نہیں پتا کہ وہ علی کے لہجے میں بولا یا علی اس کے لہجے میں بولا. یہ نہیں خبر. اتنی خبر ہے کہ رسول یہاں تھے، علی یہاں تھے. علی اندر کیوں تھے؟ جملہ سماعت فرمائیے گا. عورت باپ کی بھی محرم ہے، شوہر کی بھی محرم ہے. باپ کی محرم ہے ایک حد تک، شوہر سے محرم ہے بغیر حد کے. اب پتہ چلا کہ اللہ کے پردے کا نام زہرا ہے، رسول باپ ہے، علی شوہر ہے. اب خبر ہوئی رسول باہر کیوں ہے. چلو میں اس پہ ایک استدلال دے دیتا ہوں امیر ممکنات کا. میرے بادشاہ علی جناب سیدہ سے مفاخرہ کر رہے تھے. مصحف میں نہیں پڑھتا، میں فضائل پہ گفتگو چھوڑ دیتا ہوں، لیکن یہ موتی مجھے آپ تک پہنچانا ہے. جناب سیدہ اور مولا علی ایک دوسرے سے مفاخرہ کر رہے تھے. دو لوگ آپس میں گفتگو کریں اسے مکالمہ کہتے ہیں. شاعر آپس میں بیٹھ کے کریں اسے مشاعرہ کہتے ہیں. سچے جھوٹوں کے مقابلے پہ آئیں اسے مباہلہ کہتے ہیں. مولوی آپس میں بحث کرے اسے مناظرہ کہتے ہیں. پہلوان میدان میں اتر آئے اسے مقاتلہ کہتے ہیں. جہاں دو اعلیٰ آپس میں گفتگو کریں اسے مفاخرہ کہتے ہیں. قبلہ تاریخ میں 4 جگہوں پہ بطول اور علی پہ مفاخرہ ہوا ہے. 4 جگہوں پہ. ایک مفاخرے کی میں 2 سطریں پڑھ دیتا ہوں. ایک دن علی اور بطول آمنے سامنے بیٹھے تھے. کوئی دن جو مفاخرہ ہوا اسے جناب فیضا نے روایت کیا اور علی کی طرف سے مولا امام حسن نے روایت کی. راوی دونوں ہی سچے. جھوٹا راوی 14 کی دہلیز پہ ہے ہی نہیں. بطول اور علی آمنے سامنے بیٹھے تھے. مولا علی نے کہا بطول اگر تو کہے تو میں تجھے بتاؤں کہ میں علی کون ہوں. بی بی سیدہ مسکرا کے کہتی ہے اگر آپ چاہیں تو آج میں بھی بتاؤں کہ میں بطول کون ہوں. یار صدا سے دعا لینی ہے. امتی بے شک چپ رہنا، صدات میرے ساتھ بولنا.
اتنا جملہ کہا. اچھا یہاں پر ایک جملہ میں کہہ دوں, خبر علی کو بھی ہے کہ بطول کون, اور خبر میری شہزادی کو بھی ہے کہ میرا مولا کون. لیکن یہ اگر مفاخرہ نہ ہوتا تو دونوں کے فضائل ہم تک کیسے پہنچتے؟ آج ہم تک اپنے فضائل پہنچانے کے لیے علی اور بطول آمنے سامنے بیٹھ گئے, کیونکہ جو بات علی نے کرنی ہے وہ سوائے بطول کے برداشت کو نہیں کر سکتا, اور جب بات بطول نے کرنی ہے اس کا سامنے علی ہونا چاہیے. دونوں آمنے سامنے بیٹھ گئے. علی نے فرمایا بطول میں علی وہ ہوں جو یہ بھی جانتا ہے جو ہو چکا اور یہ بھی جانتا ہے جو ہوگا. علی نے اپنا تعارف کروا. مولا نے فرمایا کہ میں یہ بھی جانتا ہوں جو ہو چکا اور یہ بھی جانتا ہوں جو ہوگا. واعظ کاشفی اس کے علاوہ ڈھیروں کتابوں کے حوالے اس نوکر کے سینے میں ہے اس مفاخرے کے. اتنا جملہ علی نے کہا کہ بطول میں وہ بھی جانتا ہوں جو ہو چکا, وہ بھی جانتا ہوں جو ہوگا. اتنا جملہ کہا اندازی اٹھی میری شہزادی, اپنی چادر تطہیر سے اپنے ہاتھ نکالے, علی کے یوں بلا تصویر قدموں پہ ہاتھ رکھا, ہاتھ رکھے کچھ تو تجھ میں تھا جو اللہ نے مجھے تیری کنیز بنایا, کچھ تو تجھ میں ہے. لیکن اگر بات مفاخرے کی ہے تو مجھے بتائیے کہ یہ فخر آپ نے بحیثیت شوہر کیا ہے یا بحیثیت علی کیا ہے؟ اگر بحیثیت شوہر کیا تو پھر بطول چپ, اگر بحیثیت علی کیا تو میں بتاؤں میں فاطمہ کون ہوں؟ علی فرمایا نا 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 فاطمہ, یہاں شوہر نہیں بحیثیت ذات کیا ہے. بی بی کہتی پھر سنیے علی, آپ یہ بھی جانتے ہیں جو ہو چکا, یہ بھی جانتے جو ہوگا, میں وہ بھی جانتی ہوں جو ہوگا ہی نہیں. ہر بندے نے نہیں سمجھ میں دیا, میں وہ بھی جو ہوگا ہی نہیں. بس بڑی جلدی جلدی وصول کیجئے گا. اتنا جملہ کہنا تھا. یہ امیر مسکرائے, مسکرا کے فرمایا اچھا بطول پھر میں دوسرا مفاخرہ کرتا ہوں. یہ کہہ کے علی نے اپنی ابا کو کھولا, ابا کو کھول کے علی نے اپنے دونوں ہاتھ باہر کیے. انظر علی یدیک, بطول میرے ہاتھوں کو دیکھ. جب کہا بطول میرے ہاتھوں کو دیکھ, چادر تطہیر سے نہ دیکھنے والی نظروں سے علی کے ہاتھوں کو دیکھا. بطول نے علی کے ہاتھوں کو قرآن سمجھ کے بوسہ دیا. کہا کیا فخر ہے علی آپ کے پاس؟ علی فرماتے بطول یہ وہ ہاتھ ہے, یہ وہ ہاتھ ہے. اب میں نے اگلا جملہ بھی پڑھنا اور چہرے بھی پڑھنے ہیں. جملہ میرا ہوتا تم شک کر دیتے تو بخشش ہو جانی تھی. معصوم کا جملہ ہے جو ان پہ شک کرے اس کی ولادت میں تو شک ہو سکتا ہے لیکن قرآن میں شک نہیں ہو سکتا. علی فرمایا انظر علی یدیک, بطول میرے ہاتھوں کو دیکھ. فرمایا دیکھ لیا تیرے ہاتھوں کو. علی فرماتے یہ ہے وہ ہاتھ جنہوں نے آدم کو خلق کیا تھا. یہ وہ ہاتھ ہے جنہوں نے آدم کو خلق کیا تھا. اتنا جملہ کہنا تو میری شہزادی نے دونوں ہاتھوں کو بوسہ دے کے کہا شریعت کا وارث ہے, آدم اکیلا تو نہیں آیا, آدم کے ساتھ ایک مستور بھی آئی تھی. یہ وہ ہاتھ ہے جنہوں نے حوا کو خالق, آدم کا خالق تو